امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار نہیں، بلکہ ان گنت بار پاکستان کے فیلڈ مارشل اور پی ایم پاکستان کی کھل کر تعریف کی، چاہے وہ لوکل میڈیا ہو، انٹرنیشنل میڈیا ہو یا کوئی بند کمرے کی میٹنگ۔ فینٹاسٹک، گریٹ، امیزنگ پرسنالٹیز۔ اور امریکی صدر آج بھی فیلڈ مارشل اور شہباز شریف کے لیے بار بار یہ تمام الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، وہی ٹرمپ جو 2018 میں پاکستان کو جھوٹ اور دھوکہ کہتا تھا، آج وہ پاکستان کی تعریفوں کے پل کیوں باندھ رہا ہے؟ آخر ایسا کیا بدل گیا؟ کیا صرف سیاست ہے یا ایک مکمل اسٹریٹجک گیم؟ یعنی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کی محبت میں کیسے گرفتار ہو گئے؟ سب سے پہلے چلتے ہیں 2018 میں ٹرمپ کے پہلے دورے صدارت میں۔ تاریخ 2 جنوری 2018۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق نئے سال کے آغاز میں ٹرمپ کا پہلا ٹویٹ جو پاکستان کے سخت خلاف تھا، جس میں لکھا تھا، امریکہ نے پچھلے 15 سالوں میں بے وقوفی سے پاکستان کو 33 ارب ڈالر سے زیادہ امداد دی ہے اور اس کے بدلے ہمیں صرف جھوٹ اور دھوکہ ملا ہے۔ وہ ہمارے رہنماؤں کو احمق سمجھتے رہے ہیں۔ ٹرمپ کے اس ٹویٹ کے بعد اس وقت کی حکومت سمیت ISPR اور اعلیٰ شخصیات نے شدید تحفظات سمیت مایوسی کا اظہار کیا۔ پاکستان کے اس وقت کے وزیر خارجہ اور آج کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے یہ تک کہا کہ ٹرمپ افغانستان کی جنگ میں امریکہ کی ناکامی کا الزام پاکستان پر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں، پاکستان کے دفتر خارجہ نے امریکی سفیر کو دفتر خارجہ بلا کر اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کروایا۔ پھر سال آیا 2025 اور ٹرمپ کی صدارت کا دوسرا دور، لیکن اس بار پاکستان ٹرمپ کی نیچر اور پرسنالٹی کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ چکا تھا کہ ٹرمپ کا بیک گراؤنڈ ایک مشہور کاروباری فیملی کا ہے اور دنیا کا ہر چھوٹا بڑا بزنس مین ایک ہی فارمولے پر یقین رکھتا ہے، اور وہ ہے ROI، مطلب ریٹرن آن انویسٹمنٹ۔ یہی ٹرمپ کی نیچر کو پاکستان نے بڑی خوبی سے سمجھا، اور پھر پاکستان نے ٹرمپ کی پچھلی صدارت میں کیے گئے ٹویٹ کا الٹ کر دیا۔ ٹرمپ کو صدر بنے 3 ماہ ہو گئے تھے۔ ان 90 دنوں میں ٹرمپ کے پاس ایسا کچھ نہیں تھا جو وہ امریکی عوام کو بتا سکتے، لیکن پاکستان نے وہ کر دیا جس کا ذکر ٹرمپ اپنے پہلے کانگریس خطاب میں کرنے پر مجبور ہو گئے۔ تاریخ تھی 5 مارچ 2025۔ رائٹرز اور الجزیرہ کی رپورٹس کے مطابق پاکستان کی جانب سے امریکہ کے موسٹ وانٹڈ لسٹ میں نامزد داعش دہشت گرد محمد شریف اللہ، جو اگست 2021 میں کابل ایئرپورٹ پر ہونے والے بم دھماکے کی منصوبہ بندی میں ملوث تھا، پاکستان نے گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کیا، جس کے بعد ہوا کا رخ تبدیل ہوا اور پاکستان کے اس اقدام پر ٹرمپ نے اپنی دوسری مدت صدارت سنبھالنے کے بعد کانگریس سے اپنے پہلے خطاب میں براہ راست پاکستان کی تعریف کی اور کہا، آج رات مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ ہم نے اس ہولناک واقعے کے ذمہ دار سر فہرست دہشت گرد کو گرفتار کر لیا ہے، اور میں خاص طور پر پاکستان کی حکومت کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے درندے کی گرفتاری میں مدد کی۔ ٹرمپ کے اس بیان پر پی ایم پاکستان شہباز شریف نے شکریہ ادا کیا۔ یہ ایک پہلا قدم تھا جب ٹرمپ پاکستان کے قریب آنے لگے۔ پھر تاریخ آئی 7 مارچ 2025 اور پہلگام واقعے پر بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا، اور جواب میں پاکستان کی افواج نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کے مطابق پاکستان نے بھارت کے 6 لڑاکا طیارے تباہ کیے، اور غزہ پیس بورڈ کے اجلاس میں امریکی صدر نے 11 طیارے تباہ کرنے کا دعویٰ کیا۔ 22 اگست 2025 کی ایکسپریس ٹریبیون کی رپورٹ کے مطابق بھارت نے گڑ گڑاتے ہوئے ٹرمپ سے جنگ رکوانے کی اپیل کی۔ 10 مئی کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا کہ واشنگٹن نے کامیابی کے ساتھ 2 ایٹمی طاقت رکھنے والے ہمسائے ممالک کے درمیان سیز فائر کروایا ہے، جس کے بعد حکومت پاکستان نے ٹرمپ کی جنگ بندی کے اقدام کو سراہا۔ 18 جون کی خبر کے مطابق بھارت نے ٹرمپ کو 1% بھی جنگ بندی کا کریڈٹ نہیں دیا، اور بھارت کی غلطی پاکستان کے حق میں چلی گئی، کیونکہ پاکستان نے سیز فائر کروانے پر ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا اور بار بار تعریف کی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ٹرمپ پاکستان کی محبت میں مزید گرفتار ہو گئے۔ 18 جون 2025 صدر ٹرمپ نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو وائٹ ہاؤس میں زہرانے پر دعوت دی
اور 19 جون کی الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق ملاقات کے بعد ٹرمپ فیلڈ مارشل کے فین ہو گئے، جس کے بعد ٹرمپ ہر میٹنگ، ہر میڈیا بریفنگ میں فیلڈ مارشل اور شہباز شریف کے گن گانے لگے۔ 18 جون کی ملاقات کے بعد ٹرمپ نے یہاں تک کہا کہ ایران کو پاکستان سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی نفسیات کو پاکستان کے فیصلہ ساز سمجھ چکے تھے۔ ٹرمپ خود کو نوبل انعام کا حقدار سمجھتے تھے، لیکن وہ انہیں نہیں مل سکا۔ لیکن پاکستان نے ٹرمپ کی یہ خواہش نامزدگی سے پوری کر دی۔ 21 جون کی CNN کی رپورٹ کے مطابق پاکستان نے پاک بھارت جنگ رکوانے اور لاکھوں لوگوں کی جان بچانے پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل پیس پرائز کے لیے نامزد کر دیا۔ یہ تھا پاکستان کا ماسٹر اسٹروک۔ پاکستان میں اس نامزدگی کی کئی حلقوں نے مخالفت کی، لیکن بعد میں یہ ثابت ہوا کہ پاکستان کا یہ فیصلہ لانگ ٹرم کے لیے درست تھا۔ اور پھر 25 ستمبر کو ڈونلڈ ٹرمپ نے فیلڈ مارشل سمیت پی ایم پاکستان شہباز شریف کو بھی ملاقات کے لیے وائٹ ہاؤس میں مدعو کیا۔ وائٹ ہاؤس کی آفیشیل ویب سائٹ پر ملاقات کی تصاویر میں سے ایک تصویر خاص توجہ کا مرکز بنی، جس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر شہباز شریف کے ہمراہ ٹرمپ کو پاکستان کے منرلز کا ایک بریف کیس دکھا رہے ہیں۔ یہ ٹرمپ کے لیے کافی خاص موقع تھا، کیونکہ 13 اکتوبر کی الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق اکتوبر کو چین نے برآمدی 9 پابندیوں کو بڑھاتے ہوئے 17 میں سے 12 نایاب ارضی دھاتوں اور کچھ ریفائننگ آلات کو شامل کر دیا، جس کا اطلاق 1 دسمبر سے ہوگا۔ امریکہ کے لیے یہ اچھی خبر نہیں تھی، کیونکہ امریکہ چینی نایاب دھاتوں کا ایک بڑا صارف ہے، جو اس کی دفاعی صنعت سمیت الیکٹرک گاڑیوں، اسمارٹ فونز اور ہتھیاروں جیسی ٹیکنالوجی کے لیے انتہائی اہم ہے۔ چین کے اس اقدام کے بعد ٹرمپ نے چین پر 100% ٹیرف لگانے کا اعلان کیا۔ پاکستان کے لیے یہ ایک موقع تھا اور پاکستان نے اس کا فائدہ اٹھایا۔ یعنی ٹرمپ کے بزنس مین مائنڈ نے یہ سوچا کہ پاکستان کی جانب سے دکھائے جانے والے منرلز امریکہ کے لیے کافی اہم ہو سکتے ہیں۔ اور اس تمام صورتحال سے قبل الجزیرہ کی ایک اور خبر کے مطابق 25 ستمبر کو ٹرمپ، منیر اور شہباز شریف کی ملاقات سے پہلے 8 ستمبر کے روز پاکستان کے وزیر اعظم کی رہائش گاہ پر ایک اعلیٰ سطحی دستخطی تقریب نے امریکہ کے لیے پاکستان کی نئی پیشکش کو متوجہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کے علاوہ اسلام آباد اور واشنگٹن کے سینئر حکام کی موجودگی میں 2 مفاہمتی یادداشتوں MOUs پر دستخط کیے گئے، جس کے تحت پاکستان امریکہ کو اہم معدنیات اور نایاب زمینی عناصر فراہم کرے گا۔ ایک امریکی کمپنی پاکستانی معدنیات کے شعبے میں $50 کروڑ کی سرمایہ کاری کرے گی۔ اور پھر کیا، ٹرمپ تو ہر محفل میں کہنے لگے، فیلڈ مارشل عاصم منیر از فینٹاسٹک، شہباز شریف از گریٹ پرسن۔ پھر 13 اکتوبر کو پاکستان نے غزہ امن کانفرنس میں شرکت کی، جس میں شہباز شریف نے کہا، دنیا میں امن قائم ہو گیا ہے، جس کا کریڈٹ ٹرمپ کو جاتا ہے۔ اور پھر ٹرمپ نے شہباز شریف سمیت فیلڈ مارشل عاصم منیر کو اپنا فیوریٹ فیلڈ مارشل قرار دیا۔ اس کے بعد ٹرمپ نے 8 جنگیں رکوانے کا دعویٰ کیا اور ایک بار پھر کہا کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل قابل عزت جنرل ہیں۔ پھر سال شروع ہوا 2026۔ رائٹرز کی 15 جنوری کی خبر کے مطابق پاکستان ٹرمپ کے خاندان سے منسلک ورلڈ لبرٹی فائنینشل کے ذیلی ادارے کے ساتھ ایک امریکی ڈالر سے منسلک اسٹیبل کوائن پر شراکت داری کرے گا۔ مطلب پاکستان کی سفارتکاری وائٹ ہاؤس سے ٹرمپ کے گھر تک پہنچ گئی اور ٹرمپ پاکستان کے فین ہو گئے۔ پاکستان نے ٹرمپ کی پرسنالٹی کو دیکھتے ہوئے فیصلے کیے اور اس سے نتائج بھی حاصل ہوئے۔ 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا۔ اس حملے کے بعد پاکستان پر دباؤ تھا کہ وہ ایران کے مخالف اور امریکہ کے ساتھ کھڑا ہو، لیکن پاکستان نے وہ سفارتی چال چلی جس کے بعد ایران اور امریکہ دونوں پاکستان کے گن گانے لگے۔ پاکستان نے وہ کر دیا جس کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ایران اور امریکہ کو ایک میز پر بٹھا دیا اور وہ بھی پاکستان میں۔ NBC کی رپورٹ کے مطابق 8 اپریل 2026 کو ٹرمپ نے پاکستان کی درخواست پر 2 ہفتوں کے لیے سیز فائر کا اعلان کیا۔ اور پھر کیا، پاکستان کا کیپٹل اسلام آباد بنا ایران اور امریکہ کے مذاکرات کا مرکز۔ 12 اپریل کو ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کلیباف اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی، امریکہ کی جانب سے نائب صدر JD وینس، امریکی صدر کے داماد جیرڈ کشنر اور اسٹیو وٹکوف
پاکستان آئے۔ 21 گھنٹے مذاکرات ہوئے۔ وزیر اعظم پاکستان فیلڈ مارشل عاصم منیر اور نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ثالث کا کردار ادا کیا۔ مذاکرات بے نتیجہ رہے لیکن ختم نہیں ہوئے۔ پاکستان نے دوسرے راؤنڈ کے لیے سفارتی کوشش تیز کر دی۔ مذاکرات بے نتیجہ ختم ہونے کے بعد جب 2 ہفتوں کے سیز فائر میں چند گھنٹے باقی رہ گئے تھے، پوری دنیا یہ سوچ رہی تھی کہ اب دوبارہ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ شروع ہونے جا رہی ہے۔ دی گارڈین کی خبر کے مطابق سیز فائر کی ڈیڈ لائن ختم ہونے سے چند منٹ قبل ایک بار پھر ٹرمپ نے ٹویٹ کیا کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم پاکستان کی درخواست پر سیز فائر میں توسیع کا اعلان کرتا ہوں، اور ایک بار پھر پاکستان نے ٹرمپ سمیت پوری دنیا کا دل جیت لیا، اور آج بھی پاکستان ایران اور امریکہ کے درمیان مکمل جنگ ختم کروانے اور مذاکرات کے ذریعے معاہدہ کروانے کی کوشش کر رہا ہے۔